السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں وہ ہے برکت، اور برکت کیسے حاصل کریں۔ برکت دولت کی کثرت کا نام نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ دولت کی کثرت کا ہونا مطلب برکت ہے، پر ایسا نہیں ہے، بلکہ برکت یہ ہے کہ جو ملے اس پر قناعت کرنا، دل کے اطمینان اور شکر گزاری کی دولت نصیب ہونا، جتنا ملے وہی کفایت کر جانا برکت ہے۔ ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں اگر رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی بیدار ہوں۔ صبح جلدی اٹھنے سے برکت ہوتی ہے۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، دکھاوا اور نمائش کے بجائے ضروریات کو مد نظر رکھیں۔ ہم خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے یا ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نمائش بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اگر میری کزن یا میری فرینڈ نے کوئی مہنگا جوڑا لے لیا تو جب تک میں نہیں لوں گی نا، مجھے لگے گا کہ نہیں، مجھے تو لینا ہی لینا ہے۔ اگر کسی کی شادی ہے تو ہم نے لازمی نیا سوٹ پہن کے جانا ہے، پوری برادری دیکھے گی، ہمارے رشتہ دار دیکھیں گے، تو ہمارے پاس نیا سوٹ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب ہم ایسی فرمائش کریں گے اپنے ہسبینڈ سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے باپ سے، تو پھر وہ حلال کا چھوڑ کے نا زیادہ پیسوں کی طرف جائیں گے۔ اور پاکستان میں ایک کرپشن کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی کمائی مطلب اس بندے کی اگر آپ کمائی دیکھیں تو وہ اتنی چیزیں افورڈ نہیں کر رہا ہوتا، پر کیونکہ بیگمات کی فرمائشیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ حلال حرام کو چھوڑ کر جو ہے نا حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ حرام کا اگر ایک پیسہ حرام کا اور 99 پیسے جو ہے نا وہ حلال کے ہوں تو وہ 99 بھی ضائع کر دیتا ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پیسوں میں اب برکت نہیں رہی، کیونکہ ہم حلال حرام کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر آج پاکستان کی ساری لیڈیز جو ہے نا وہ کہیں کہ ہمیں حلال چاہیے، بے شک ہمیں 2 سوٹ ہی کپڑوں کے ملے پورے سال میں، پر ہمیں حلال چاہیے، تو جو مرد کسی بھی شعبے میں ہوں، کسی بھی شعبے میں، وہ صرف حلال کی طرف جائیں گے اور پھر ان کے گھر میں سکون ہوگا۔ بے شک پیسہ زیادہ نہیں ہو، سکون بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ سکون کو پیسے میں ڈھونڈتے ہیں وہ ان کو کبھی ملتا نہیں ہے۔ تو آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے کوئی چیز تو اس کے پیچھے نہیں بھاگیں۔ میں نے یہاں پر یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی گورے تو بہت عیاشی کرتے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں، مطلب وہ تو جو پیسہ کماتے ہیں وہ سارا اڑا دیتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کرتے۔ جیسے کہ گرمیوں میں ان کا ایک سیزن ہوتا ہے کہ یہ کہیں پر جاتے ہیں کسی نئی جگہ تو وہ پورے سال اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے کپلز دیکھے جو اپنی روٹین کی کچھ چیزیں کم کرتے ہیں، جم جانا یا کوئی ایکسٹرا جو کرتے ہیں وہ کم کرتے ہیں، تاکہ وہ سال میں 1 ماہ یا 2 ہفتے تک کہیں پر گھومنے کے لیے جائیں۔ تو اس کے لیے وہ بچت کرتے ہیں، نہ کہ کرپشن کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں اپنی عیاشی کے لیے کوئی کرپشن نہیں کرتا، لیکن ہمارے پاکستان میں ہماری بیجا فرمائش پر اور اپنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا جو ہے نا رتبہ بڑھانے کے لیے اور بیجا فرمائش پر بیجا چیزیں دکھانے کے لیے لوگ کرپشن کرتے ہیں۔ تو ہم جتنا اگر افورڈ کر سکتے ہیں ہم اتنا ہی خرچ کریں تو اس میں برکت بھی ہوگی اور ہماری اولاد بھی نیک ہوگی، کیونکہ حرام کھانے کا سب سے بڑا نقصان اولاد کو ہوتا ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آپ انہیں کیا کھلا رہے ہو۔ اگر آپ انہیں حرام کھلا رہے ہیں تو سوچیں بھی نہیں کہ وہ نیک ہوں گے اور آپ کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ انہیں حرام کھلا رہے ہو، اگر آپ حلال کھلا رہے ہو نا، چاہے وہ غلط راستے پر بھی چلے جائیں نا، واپس لوٹ کے ضرور آئیں گے، کیونکہ حلال کے اور حرام میں فرق نظر آ ہی جاتا ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں آپ اتنا ہی کریں۔ ضروری نہیں کہ 1 لاکھ کا لہنگا پہن کر ہی شادی ہوگی، 20-25 ہزار کے لہنگے سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں پر بچت ہو سکتی ہے وہاں پر کرنی چاہیے، اور اگر آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگیں اور استغفار کریں، اور اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے تو معافی مانگیں۔ ابھی دنیا میں معافی مانگ لیں، موقع ہے، کیونکہ مرنے کے بعد آپ چاہ کر بھی اس انسان سے معافی نہیں مانگ سکیں گے،
اور اللہ تعالیٰ بھی تب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے بندے سے معافی نہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے جو کہ حقوق اللہ ہیں، لیکن انسانوں کے بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا جو آپ نے تلف کیے ہوں گے۔ تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اس پر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی۔ اب تک اتنا ہی ہے۔ خود بھی حلال کھائیں اور اپنی اولاد کو حلال کھلائیں۔ دنیا فانی ہے، آج نہیں تو کل آپ نے، میں نے، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہم اپنے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے پاس عقل تھی، سمجھ تھی، ہمیں پتہ بھی تھا، لیکن ہم پھر بھی غلط راستے پر چل رہے تھے۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔